السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معمول تھا؟ اب حدیث سنیے. حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ایک بزرگ تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات میں گھر کے اندر رہتے تھے تو ان اوقات میں آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں شریک ہو کر ان کی مدد اور خدمت کرتے تھے. پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو سب چھوڑ کر نماز کو تشریف لے جاتے. یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں گھر والیوں کی مدد کرنا اور ان کا ہاتھ بٹانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اللہ تعالی اس طرح کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس میں خدمت اور مدد کرنے کا اجر اور ثواب بھی ہے، اور تکبر جیسے روحانی امراض کا علاج بھی ہے. آدمی گھر میں بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے کہ چل میں برتن دھو دیتا ہوں تو یہ کپڑے ٹھیک کر دے، چل تو میں کپڑے ٹھیک کر دیتا ہوں، تھوڑا جو ہے تم برتن دھو لو، تھوڑا آپ کھانا پکا رہی ہو تو میں ذرا پانی لے آتا ہوں آپ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی لاتے تھے. روایت میں یہ ہے کہ میں عائشہ جو ہے آٹا گنتے گنتے کھڑی ہو جاتی تو حضور فرماتے کہ عائشہ کہاں جا رہی؟ میں کہا پانی لینے جا رہی ہے باہر. آپ فرماتے نہ بیٹھو، پانی میں لے کے آتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی لے کر آتے. اس لیے اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ تکبر کا علاج ہے یہ کہ آدمی میں تکبر نہیں آئے گا، تواضع آئے گی. اور دوسرا یہ کہ خدمت کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، ہر ایسا کام کرنے سے میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کرے. یہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق دے. نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اس لیے گناہوں کو چھوڑیے، نیکیاں کیجیے اور ایک ایک حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ اگر اپنی بیوی کی خدمت نہ کر سکو بھائی تو کبھی زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لو تاکہ اس سنت پر عمل تو ہو جائے. بے روزانہ نہیں کر سکتے، اچھا تو ایک روزانہ کرو، نہیں کر سکتے تو چلو زندگی میں ایک دو مرتبہ تو کر لو تاکہ سنت پر عمل تو ہو جائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.